دوبارہ کبھی رابطہ نہیں ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا جی. پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے آپ دوڑ میں شامل تھے. احسن اقبال صاحب کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا. جھوٹ بولتا ہے. میں کب گیا ہوں پی ٹی آئی میں؟ بتائیں. یہ نون لیگ کا آخری الیکشن ہے. نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی سے دی گئی ہے حکومت. دانیال صاحح حل کیا ہے؟ تباہ کر دیا یہ ملک. اناڑیوں کا کام نہیں ہے. یہ نون لیگ کی حکومت گرانے میں بنانے میں کون تھا اس سب کے پیچھے؟ ایک اور جماعت بھی تیار ہو رہی ہے. عباسی صاحب کے علاوہ جی. آپ کو کوئی آفر ہوئی نئی جماعت سے؟ آفر تو بے شمار ہوئی ہیں مجھے. نون پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے جو اتنی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے؟ ان کے ووٹ ختم ہو گئے ہیں. یہ ہوا ہے. آپ کو نظر نہیں آیا کہ کیا ہوا الیکشن میں؟ عارف حبیب صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ بھارت سے بھی ہاتھ ملائیں اور پھر اڈیالہ جیل کے باسی سے بھی ہاتھ ملائیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی, میرے اوپر دائرہ لگ گیا ہوا ہے. جب یہ ساری تباہی ہو رہی تھی اس وقت آپ کیوں خاموش رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. پاکستان مسلم لیگ نون نے 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں حکومت تو بنائی لیکن اپنے بہت سے رہنماؤں سے محروم ہو گئی. ایسے ایک دانیال عزیز بھی ہیں جنہیں 5 سال نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس کے بعد وہ دوبارہ آئے الیکشن میں لیکن اس مرتبہ وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے ساتھ نہیں آئے. دانیال عزیز صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور اس وقت جو منظرنامہ ہے اس میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے ساتھ سینئر سیاستدان دانیال عزیز موجود ہیں. دانیال صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. جی بہت مہربانی پروگرام میں بلانے کا. جی دانیال عزیز صاحب, اب میں آپ کو کیا کہوں؟ رہنما مسلم لیگ نون کہوں, باغی کہوں, کیا کہوں؟ نون میں تو میں ہوں ہی نہیں جی. ساری دنیا کو پتہ ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ تمام حدیں پار کر گئے ہیں. آپ دیکھیں, چلیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہمیں اندر باہر جانے کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اور یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جیل جو ہے, ضمانت جو ہے, جیل جو ہے, یہ تو ہمارا زیور ہے. لیکن میری اہلیہ, میرے بچے کی امی کو, میرے بچے کو, 21 سال کے بچے کو گرفتار کر لیا. اب یہ کہاں کی مطلب ہم کوئی ہیروئن بیچتے ہیں؟ ایک پاکستان کا نامور ہم نمائندگان ہیں, ساری عمر ہماری کھلی کتاب کے تحت آپ کے سامنے پڑی ہے. تو اس طرح سے سلوک کرنا, اور پھر اس میں ایف آئی آر بھی کوئی نہیں ہے, ایکیوزیشن بھی کوئی نہیں, صرف الیکشن رگ کرنے کے لیے, کیونکہ ایک کسی کے لاڈلے بیٹے کو ایڈجسٹ کرنا تھا. تمام چیزیں الٹ پھلٹ کر دیں, تمام حدیں کراس کر دیں. تو یہ تباہی انہوں نے مچائی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نون لیگ کا آخری الیکشن ہے. اور سب نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی سے دی گئی ہے حکومت اور ہم پتہ نہیں جان کیسے چھڑوائیں گے. اور جو ان کی پالیسی ہے اس میں سے یہ نظر بھی آتا ہے, کیونکہ یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. اور جو سب سے نالائق اور نکھٹو نمائندگان ہیں, مثلا آپ یہ دیکھیں کہ پلاننگ کمیشن کی تاریخ میں, پوری تاریخ میں جب سے پلاننگ کمیشن بنا ہے, کبھی اتنا بڑا فیلئر نہیں ہوا کہ آپ پروجیکشن دیتے ہیں سارے سال کی, اسی پہ تو پلان ہوتا ہے. تو انہوں نے پروجیکشن دی جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی کہ 11.5% اس سال کی مہنگائی ہوگی جی. اور یہ مہنگائی گئی 30% تک, یعنی 300% ان کا جو ہے اندیہ غلط تھا. یہ کبھی اتنا فیلئر ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر لوگ اس مہنگائی کے ہاتھوں شکست و ریخت ہو گئے, تباہ ہو گئے, مٹ گیا غریب بیچارہ. اور جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی تھی اس کی میٹنگ تک نہیں بلائی, مطلب اتنی لاپرواہی. اور وہاں لوڈو کھیلتے رہے اور پاکستان ذبح ہو گیا. اور ابھی آپ دیکھیں, آج میں دیکھ رہا تھا جو 25 تاریخ کو ہفتہ پورا ہوا ہے, جو کل کا روز تھا جی. اس کے آج فگر آئے ہیں. اس وقت بھی سینسٹیو پرائس انڈیکس جو غریب کو روزمرہ کی اشیاء مانیٹر کرتا ہے وہ 27% سے تجاوز کی ہوئی ہے, 27% سے. اور یہ 5 سال سے یہی معمول ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے, وہاں پر مہنگائی کی شرح -8% ہے, -8%, یعنی 0 سے کم ہے. وہاں سستا زمانہ ہو رہا ہے. اور سری لنکا جب 2 سال پہلے دیوالیہ نکل گیا اور 60% تک ان کی مہنگائی گئی, تو 2 سال کے اندر وہ 0.9% تک لے آئے ہیں, یعنی 1% سے بھی کم. اور یہاں پر 5واں سال جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو دانیال عزیز صاحب ساری باتوں کا ذمہ دار صرف احسن اقبال تو نہیں ہے. مہنگائی کی جاتی ہے تو پوری حکومت تھی ذمہ دار, جن کا ظاہری بات ہے مسلم لیگ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان, میں عرض کرتا ہوں, گورنمنٹ آف پاکستان رولز آف بزنس 1973 میں لکھے گئے تھے. وہ نہ دانیال عزیز نے لکھے ہیں نہ احسن اقبال نے لکھے ہیں. ان رولز آف بزنس کے تحت جو گورنمنٹ بزنس ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں
تو پلاننگ کمیشن کی ذمہ داری ہے اکنامک کوآرڈینیشن اور اکنامک پلاننگ، اور خاص طور پہ جب نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جس کے ٹی او آرز ہیں، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے سفارشات دینی ہیں حکومت پاکستان کو کہ مہنگائی کے اوپر قابو کیسے ڈالا جائے، تو اس کے سربراہ احسن اقبال صاحب تھے، کوئی اور تو نہیں تھا۔ تو 1973 میں جا کے کس نے لکھے یہ رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان؟ میں نے تو نہیں لکھے، تو یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ٹھیک ہے، رولز آف بزنس میں دانیال صاحب یہ اب میں کہہ دوں بتائیے، کہ میں ایجوکیشن منسٹر کا نام لگا دوں، اس کا تو قصور نہیں تھا، اس کا کام ہی نہیں ہے یہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ابھی آپ کے ہاں ادھر ضمنی الیکشن بھی ہوا، جو جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی احسن اقبال صاحب کے بیٹے سے ہی آپ کا مسلم لیگ نون سے اختلاف شروع ہوا، یہی مسئلہ تھا نا؟ تو ابھی یہ الیکشن ضمنی الیکشن ہوا، وہاں پر وہ دوبارہ جیت گئے، ضمنی الیکشن میں فتح یاب ہو گئے؟ میں جا کے پارٹی کے صدر سے ملوا کے آیا اکتوبر کے مہینے میں، جی، ان کا نام اویس قاسم ہے، اور وہ پہلے نون لیگ کے ہی ایم پی اے تھے، اور وہ الیکشن جب آیا نون لیگ کے ساتھ ہی رہے، جب الیکشن آیا تو اس وقت انہوں نے اپنی جماعت تبدیل کر لی اور وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ تو وہاں سے وہ جب واپس آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کوئی نون لیگ کے خلاف کارروائی تو نہیں کی، یا جو ووٹ نون لیگ کے نام کے لیے تھے ان کی کوئی مخالفت تو نہیں کی تھی، کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جب الیکشن جب حکومت ہی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے نیا انتخاب کیا جماعت کا، تو اس میں کیا، لیکن چونکہ ارادہ کچھ اور تھا کہ جو اصل ان کا قد کاٹ ہے ضلع میں وہ ہے ہی نہیں جو یہ سیکرٹری جنرل بنے پھرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے سے مانگ کے اپنے بیٹے کو چیئرمین ضلع کونسل بنوایا تھا، ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں تھے۔ اس وقت کیسے آپ نے اتفاق کیا تھا اس بات پہ؟ نواز شریف کو بولا کہ جی میرا بیٹا ذبح ہو جانا ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، سن تو لیں انہوں نے کہا اتنا پڑھا لکھا ہے جی میرا ذبح ہو جانا ہے، دانیال صاحب کو کہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں احمد اقبال کو؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ احسن اقبال صاحب نے خود مجھے کہا تھا کہ اویس قاسم کو میں نے کہا ہے کہ تم جا کے کاغذ داخل کرواؤ چیئرمین ضلع کونسل کے لیے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ پھر میاں نواز شریف نے اس کی طرف دیکھا کہ احسن صاحب آپ بتائیں، تو سر نیچے کرے کبھی اوپر کرے، جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں دانیال صاحب، تو انہوں نے کہا پھر یہ دانیال صاحب کا تو قصور نہیں ہے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہ میں آپ کا انٹرسٹ واچ کروں گا، میں یہ ساری چیزیں سنبھالوں گا، تو آپ مہربانی کریں، میرے پہ مہربانی کریں اور اس کو بنا۔ تو اس کے بعد پھر جو سارا سلسلہ تھا میں نے بتایا ان کو کہ ہم سارے لوگ تیار ہیں اور یہ ان کے بیٹے کو 1 سال بعد بنا دیں گے، ابھی آپ ان کو باری دیں۔ ان کا نام وقاص ہے، جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے اویس قاسم صاحب کے، جنہوں نے کینڈیڈیٹ بننا تھا، وہ تو خود تو ایم پی اے تھے، تو انہوں نے پورا سب کچھ الٹا دیا، اور اویس قاسم کے اوپر بھی دن رات کا پریشر سی ایم صاحب کی طرف سے، تو ان کا لاڈلا بیٹا جو ہے وہ ضلع کا چیئرمین بن گیا ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ بلا مقابلہ اس ڈے اینڈ ایج میں سینٹرل پنجاب میں۔ آپ خود سوچیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ لال قلین بچھا دیا گیا ان کے لیے۔ تو اس کے صلے میں اس وقت تو اویس قاسم بہت اچھے لگتے تھے جب ووٹ دے رہے تھے ان کے بیٹے کو، میں بھی بہت اچھا تھا، سب کچھ مقبول تھا۔ تو بعد میں آ کے جب انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے وعدے بدود کیے تھے کہ اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا ہے، اس سے وہ بھاگ گئے، وہ بالکل بھاگ گئے، اور مختلف قسم کے بہانے بنا کر۔ اور اب انہوں نے سوچا کہ اب دوبارہ اگر یہ صورتحال بنے گی تو یہ تو میں پچھلے وعدوں سے تو بھاگ گیا ہوں، تو اب میں کس منہ سے کہوں گا؟ تو پھر انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ کسی طرح میرا سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ دوبارہ پہچانا جائے گا کہ اصلی میں ضلع ناروال میں سیاسی بونا ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے پھر یہ ساری ترکیب چلائی، اور یہ صرف اس لیے چلائی کیونکہ کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ ان مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے ہم جو مرضی کریں، جس مرضی کو ٹکٹ دیں، یہ دھونس دھاندلی سے جتوا دیں گے۔ تو وہی کچھ کیا دانیال سے جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد پارٹی نے شاید آپ لوگوں کو دونوں کو بٹھانے کی بھی کوشش کی، وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ جی انہوں نے بٹھانے کی کوشش کی، بہت کئی مرتبہ میٹنگ ہوئی، خواجہ سعد رفیق اور جوید لطیف صاحب کی کمیٹی بنائی گئی، انہوں نے ہمیں بلایا، ان کے دفتر میں ہم بیٹھے، وہاں احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی چلاکی سے، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں تھی، انہوں نے اپنے کاغذ داخل کرا دیے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے کاغذ ہی نہیں داخل کروائے ایم پی اے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور کسی نے نہیں ماننا ان کے بیٹے کی طرف سے۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا اب میرا مسئلہ ہے، میری بےزتی ہو جانی ہے،
تو انہوں نے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کس نے کہا تھا آپ خود جا کے کاغذ داخل کروائیں ایم پی اے کے لیے, آپ تو ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اگر آپ ایم پی اے جیت بھی جاتے ہیں تو 3 مہینے انتظار تو نہیں کرنا چیف منسٹر کا ووٹ, ہمیں ایک ووٹ پھر بھی کم پڑ جانا ہے, جو کیونکہ ایک سیٹ تو آپ کو چھوڑنی پڑے گی, تو آپ کر کیا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میرے سر میں جوتے مار لیں, مجھے سڑک پہ بیعزت کروا دیں, میں نے 30 سال پارٹی کو دی ہیں, منہ سجا کے رونا دھونا شروع کر دیتے تھے. تو پھر سی ایم یا جو شہباز شریف صاحب ہیں پارٹی کے پریزیڈنٹ, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جی آپ ان کو بولیں میرے بیٹے کو لے لیں. تو میں نے کہا جی ان کے بیٹے کا تو سوال ہی نہیں پیدا رہتا, اب تو یہ خود کھڑے ہیں, تو میں کیا کروں ان کے ساتھ, میں کس سے ووٹیں لوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کریں جی ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کبھی اس اپنی سیاست میں اس طرح سے یہ جو بے دریغ سرکاری بدماشی استعمال ہوئی ہے, میں تو یہ کبھی نہیں کروں گا, کیونکہ ہم پشتوں سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ تو بیچارے کہیں کارپوریٹ سیکٹر سے اٹھ کے آئے ہیں, ابھی بھی ان کو ارستو ہی کہتے ہیں, اور ان کا جو مشہور ہے ان کے بارے میں لوگ بزی ڈو نتھنگ ہے, یہ ہمیشہ 10 سال آگے کی ترکیب بتاتے ہیں. ابھی بھی کہیں سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے, وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ 2047 میں 100 سال پورے ہونے ہیں پاکستان میں, تو 2047 کا میں پروگرام دے رہا ہوں. پہلے 2000 میں انہوں نے 2010 کا پروگرام دے دیا تھا, تاکہ نہ کسی کو یاد رہے نہ کوئی پوچھے, اور یہ بس کانفرنسز پہ ادھر ادھر وقت ضائع کرتے رہے. اور اسی طرح انہوں نے مہنگائی میں پاکستان کی زیادتی کی ہے. دانیال صاحب یہ NA75 نارووال کا جو الیکشن تھا, اس میں نون لیگ کے جو تھے انوار الحق وہ پہلے نمبر پہ آئے, ڈاکٹر طاہر علی دوسرے نمبر پہ آئے, آپ کے تو 50,000 کچھ ووٹ ہیں, آپ تیسرے نمبر پہ آئے. تو وہاں پہ جیتا کون اصل میں؟ آپ نے چونکہ بڑی شکایات کی کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہیں, معاملات ہوئے ہیں, گرفتاری بھی ہوئی ہے آپ کی الیکشن میں. جی بالکل, اگر آپ فارم 45 دیکھیں جی تو ان میں ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے. ان میں یہ ہوا ہے کہ اگر میرے فرض کریں کہیں پر 600 ووٹ تھے, تو ان میں سے مجھے 50 ووٹ چھوڑ کے 150 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں جو آفیشیل فارم 45 ہے, اور 400 جو ہیں وہ دے دیے انوار الحق صاحب کو. یعنی یہ انشور کرنے کے لیے کہ میں تیسرے نمبر پہ آؤں, تاکہ میں وہ درخواست نہ دے سکوں ری کاؤنٹنگ کی, کیونکہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست میں پھر تھیلے کھلتے ہیں, تو تھیلے کھلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان میں کیا ہے. تو پھر مجھے گرفتار کر کے اتنی دیر گرفتار رکھا, حالانکہ میرے خلاف کوئی کیس کسی قسم کا کچھ نہیں تھا, آج تک نہیں مل رہا. کبھی وہ کہتے ہیں ہے نہیں, کبھی کہتے ہیں سیل ہے, کبھی کہتے ہیں چھوڑیں چوہدری صاحب وہ تو رات کی بات گئی. تو مجھے بتایا ہی نہیں آج تک, نہ میرے بیٹے کو, نہ میری بیٹے کی امی کو, نہ مجھے, کہ ہمیں کس چیز میں گرفتار کیا تھا انہوں نے. اور مجھے اتنی دیر گرفتار رکھا جب تک کہ آفیشیل رزلٹ کنسالیڈیٹ ہو کے سائن نہیں ہو گیا تھا, کیونکہ اس دوران آپ درخواست دے سکتے ہیں ری کاؤنٹنگ کی, اس کے بعد نہیں. تو آپ کے مطابق نمبر 1 پہ آپ تھے, پھر مجھے چھوڑ دیا. بالکل میں تھا. مجھے گرفتار کیوں کیا کہ میں بیچ رہا تھا وہاں پہ؟ کس لیے گرفتار کیا تھا؟ کیا کیا تھا میں نے؟ آج کیوں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے؟ اگر میں نے کچھ کیا ہوتا تو میں ابھی جیل میں ہوتا. نہیں تو آپ کا حلقے میں الیکشن کس کے ساتھ تھا؟ نون کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ آپ کے خیال میں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ میرا تو جو مقابلہ تھا وہ جو ماضی کے میرے جو روایتی حریف تھے, جس میں ایک طارق انیس تھے اور ایک میاں رشید تھے, الیکشن تو ہم 3 کے درمیان تھا. ٹھیک ہے, یہ تو سارے کا ساری چیز الٹا کے انہوں نے دور پھینک دی. اور اس میں جو حیرانگی کی بات ہے, میں نے اپنے وکیلوں کو کہا, آپ دیکھیں نا کتنے مزے کی بات ہے کہ ساروں کی ہیرنگ ہو گئی ہے الیکشن کمیشن میں, 2 3 ہیرنگ ہو گئی, ان کے ڈیسیجن بھی ہو گئے ہیں, میری ابھی تک پہلی پیشی نہیں ہو رہی. کیسی مزے کی بات ہے؟ کیونکہ میں نے پوری درخواست دی ہے, وہ 2 صفحے والی درخواست نہیں دی میں نے. اس میں ایف آئی اے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے. یہ جاتے تھے جہاں پر میرے سپورٹر تھے, ان کو یہ دوانے پھلانگ کے رات کے 3 بجے جا کے ان کے گھروں میں بولٹ مار کے ان کے شیشے کے میز یا ایل سی ڈی کو کوئی بھی مہنگی چیز پڑی ہو اس کو پہلے یہ توڑتے تھے, اور پھر کہتے تھے کہ دانیال جی کی سپورٹ میں اگر کسی سے ووٹ مانگنے گیا تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. وہاں ان کی مائیں بہنیں, وہاں سب کچھ ہے, غریب لوگ کہاں یہ برداشت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر بے شمار میرے جو سپورٹر تھے ان کو اٹھا لیا اور 4 5 روز کے لیے ان کو غائب کر دیا, صرف انتشار پھیلانے کے لیے. شہر کے اندر ظفروال بھی اور شکرگڑھ بھی, جدھر میرا کٹ ہوتا تھا, پولیس آ کے کرسیاں, مائکروفون, لائٹیں اور سٹیج سب کچھ اٹھا کے لے جاتی تھی. یہاں تک کہ کوئی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ وہ کرائے کی تھی, تو وہ ضبط رکھتے تھے کہ یہ بس سرکار کے خزانے میں پڑی ہوئی ہے. تو ان بیچاروں کا کاروبار تباہ ہو گیا. جدھر ہم جاتے تھے پیچھے 2 اسکواڈیں ہوتی تھی دیکھنے کے لیے کہ کون مل رہا ہے ان کے ساتھ.
یہ تو ہوا سارے الیکشن کے دوران. پھر پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سیل کر دیے گئے, شادی گھر سیل کر دیے, پرائیویٹ ہسپتال سیل کر دیے, صرف اس لیے کہ وہ میرے سپورٹر تھے. دانیال عزیز ورسز احسن اقبال, یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیاسی صورتحال پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے آپ دوڑ میں شامل تھے. احسن صاحب کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا. جھوٹ بولتا ہے. اس نے اس سے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا کہ میں بلاول کی زبان بول رہا ہوں تو میں پیپلز پارٹی میں جانا چاہ رہا ہوں. اپنی کالی کرتوت چھپانے کے لیے یہ اور جھوٹ بولتا ہے. چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے, اس کو شرم تو نہیں آتی؟ میں کب گیا ہوں پی ٹی آئی میں بتائیں؟ میں کب گیا ہوں پیپلز پارٹی میں بتائیں؟ تو آپ ثابت کریں نا. آپ نے دانیال صاحب آپ نے سوچا نہیں 5 سال آپ نے نااہلی بھگتی اپنی, اور اس کے بعد آپ کو تو ایک حادثہ بھی ہوا, بہت برا پیش آیا. اس کے بعد تو آپ نے سوچا کہ بھئی یہ جو ٹکٹ ہے قومی اسمبلی کے حلقے کا یہ مجھے ملے گا, لیکن پتہ یہ چلا کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ اپلائی بھی نہیں کیا تھا. ایسا ہوا؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. میں مختلف ہسپتالوں میں اپنے آپریشن کروا رہا تھا, اور جب مجھے شو کاز نوٹس ایشو ہوا اس میں نے یہ لکھ کے بھیجا کہ یہ صورتحال تھی میری. اور جب انٹرویوز ہوئے میں وہاں پیش ہوا اور میرا انٹرویو سنا گیا, تو اس کے بعد یہ ساری میٹنگز ہوئی تھیں جس میں کوئی صلح کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی, جو میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا. تو آبویسلی وہ میرا شو کاز نوٹس کا جواب بھی ایکسیپٹ ہو گیا تھا, اور میرا جو پلی تھی کہ میں ہسپتال کی وجہ سے نہیں آ سکا, وہ فائل نہیں کر سکا درخواست, وہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ احسن اقبال صاحب نے ایم پی اے کی درخواست کس دن فائل کی تھی؟ انوار الحق صاحب نے کس دن ایم این اے کی درخواست فائل کی تھی؟ مطلب یہ چپیڑ نہیں ہے ان کے منہ پہ جو یہ باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ سب تو نواز شریف صاحب کے علم میں ہوا. شہباز شریف صاحب کے آڈینس کو بتائیں نواز شریف صاحب ان کے کالے کرتوت اور اصلی شکل عوام کو دکھائیں. نہیں دانیال صاحب, یہ سب تو نواز شریف صاحب کے علم میں بھی ہوگا. آپ نے کیا دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ انہوں نے پہلے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ ان کے بیٹے کو بھی چیئرمین بنوا دیں. پھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آپ کی نااہلی ہوئی تھی, کیوں ہوئی تھی, کس وجہ سے ہوئی تھی. تو دوبارہ کبھی رابطہ نہیں ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ نہیں, میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا جی. اور ان کی طرف سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ یہ کمیٹیز وغیرہ بتائے تھے جو ان میں لوگ تھے, ان سے میرا رابطہ تھا. ان کے ساتھ میرا رابطہ تھا. ان کے چھوٹے بھائی جو پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے, شہباز شریف صاحب کے, اور ایک دفعہ یہ ملک احمد کو بھی انہوں نے نیگوشیشنز میں ڈالا, اور جوید لطیف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ میرا رابطہ تھا. لیکن بس یہ آپ کے سامنے ہے جی. اس وقت تو کہتے تھے کہ ان کو سونے میں تول لیں تو پھر بھی کم ہے سونا, یہ اس سے بھی مہنگا ہے دانیال عزیز. اور مطلب بازو کھڑا کر کے لوگوں کو کہ یہ ہیرے ہیں ہیرے. اور کیا میں نے کیا تھا؟ تو یہ انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اندھوں میں کانے راجے ہیں. تو جب کو 2 آنکھوں والا ان کو نظر آ جائے تو اس سے خطرہ ہوتا ہے ان کو. کیونکہ آج کل پاکستان میں جو ساری صورتحال ہے معیشت کی, ان کو پتہ ہے کہ میں اکنامک ایکسپرٹ ہوں اور میری ٹریننگ ساری اکنامکس میں ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ میری گورننس میں ایکسپرٹیز ہے, میری ٹریننگ ہے. پاکستان سارا میں نے تعمیر نو کی ہے کامیابی سے, پولیس سے لے کے آڈٹ سسٹم سے لے کے پروسیکیوشن سروس سے لے کے مالیاتی نظام سے لے کے سیاسی نظام تک. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ دنوں کا پورا ہے. اور آج جو مسئلے بنے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں. یہ ایس آئی ایف سی کیوں بنانی پڑی؟ کیونکہ آپ کی انتظامیہ بیسکلی گل سڑ گئی ہے. اگر آپ ایس آئی ایف سی کی نوٹیفیکیشن کے ٹرمز آف ریفرنس پڑھیں تو وہ تقریباً ایک چارج شیٹ ہے بیوروکریسی کی کارکردگی کے خلاف. تو یہ آپ دیکھ لیں, اب یہ بیچارے بھاگتے پھرے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جی 590 ارب چوری ہو گیا اپڈا میں, یہ ڈسکوز میں, اور اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے ہول آف گورنمنٹ اپروچ. تو آپ کو پتہ ہے کتنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کہ 2 مہینے رہ گئے اس سال میں, صرف 58 بلین 590 میں سے. اور 590 بلین کی چوری کا مطلب یہ ہے آپ کے لیے, میرے کے لیے, آپ کے جو کیمرہ مین خوبصورت کھڑے ہیں یہاں, ان کے لیے وہ 18 روپے 52 پیسے فی یونٹ اگر وہ چوری پکڑی جاتی, ہمارے 18 روپے 52 پیسے فی یونٹ کم ہونی تھی بجلی کا بل. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا 15,000 بل آ رہا ہو تو وہ پروبیبلی 8,500 کے قریب آنا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں پکڑے گئے کیونکہ ان کے دیکھیں, ان کو اصل میں ان کو معلومات ہے ہی نہیں ہے. ان کو تو محکموں کے نام بھی نہیں آتے. ان کو صرف 4-5 چہتے بیوروکریٹس کے نام آتے ہیں. آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس جب وقت؟ آپ نے ایک سیکنڈ اگر آپ نے یہ تعین کر لیا کہ انتظامیہ ہی
مسائل کا حصہ ہے اور اس کا حل نہیں ہے، اور آپ کے پاس صرف انتظامیہ ایڈوائزر بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کیسے حل نکلے گا؟ نہیں نکلے گا ان سے. یہ 590 ارب ان سے اکٹھے نہیں ہوں گے، اور اس کا ڈومینو ایفیکٹ ہونا ہے، کیونکہ آپ کے جو فائنانس منسٹر یہ مانگے کر آئے ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا مینیفیسٹو کمیٹی اور اس کی اکنامک سائڈ کے ساتھ، نہ ہی وہ کسی میٹنگ میں بیٹھے، پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہیں، یہ کس مجبوری کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی تو تعلق ہوگا نا مسلم لیگ نون سے ان کا. انہوں نے آؤٹ پٹ سن لینا، وہ میٹر نہیں کرتا. انہوں نے ابھی کہا ہے پچھلے دنوں واشنگٹن میں کہ 590 ارب جو ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں بجلی کی چوری کا، وہ میری اکنامک پلان کا حصہ ہے. تو اس کا تو باجا بجتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. آپ کو انسینٹیوز اپروچ اپنانی پڑے گی. اب جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ ایک منہ انگلی میں ڈال کے تو میری طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے انسینٹیوز اپروچ. اب بھئی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ سائڈ پہ ہونا تو ہے آپ نے، کیونکہ یہ جو لبادہ اوڑا ہوا تھا کہ نون لیگ جو ہے نا معیشت کا بڑا کمال چلاتی ہے، یہ وہ کرتی ہے، کچھ تو یہ اتر گیا تھا پچھلی پی ڈی ایم کے 12 مہینے میں 16 مہینے میں، اور باقی آپ کو چند مہینے میں ادھر بھی نظر آ جانا ہے. نہ پیپلز پارٹی کے پاس فائنانس منسٹر ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس فائنانس منسٹر ہے، نہ ہی اب نون لیگ کے پاس فائنانس منسٹر ہے. اکنامک ٹیم ہی کوئی نہیں. تو آپ کے مطابق تو پھر اس وقت کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کا کس طرح آگے بڑھے گا پاکستان؟ آپ کے مطابق تو اس وقت کسی پارٹی کے پاس کوئی حال نہیں ہے. تو پاکستان کا حال کیوں ہے ایسے؟ نہیں، میرے مطابق نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ زیادتی کرتے ہیں، میرے مطابق نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں 2 مہینے رہ گئے ہیں، 590 ارب انہوں نے بتایا نا کہ چوری کا ہے، مانے ہیں نا جی. تو انہوں نے کہا ہول آف گورنمنٹ اپروچ. ہول آف گورنمنٹ اپروچ کا مطلب ہے کہ پوری حکومت اس کام پہ لگ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں ہو پایا تو فیل نہیں ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ٹیکس نیٹ بنانا ہے، ساروں نے کہا ٹیکس نیٹ بنانا ہے، کان پکے سن کے کہے گا ٹیکس نیٹ بنانا ہے، ٹیکس نیٹ بنانا ہے، ٹیکس نیٹ بنانا ہے. تو انہوں نے اسکیم چلائی کہ جی 30 لاکھ ریٹیلر ہے، ان کے لیے ہم نے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنی ہے. تو ان کو ابھی میرے خیال میں کل یا پرسوں وہ ٹائم بھی ختم ہو جانا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنوں نے کیا؟ آپ گیس کریں. بتائیں جی، آپ بتائیں. 50 پورے پاکستان میں. 50 میں بتا رہا ہوں، 50 جی. تو فیل نہیں ہو رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق، او یہ میرے مطابق ہے. آپ جا کے چیک کریں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے پکڑیں، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر ان کو سائڈ پہ. تو حل کیا ہے دانیال صاحب؟ حل کیا ہے؟ تباہ کر دیا یہ ملک. اور یہ ان کو حال یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اگر آپ نے معیشت ٹھیک کرنی ہے تو آپ کو بینکنگ ریفارم کرنا پڑے گا. اب یہ آپ پوچھ لیں گے کہ آپ نے بڑی بات کر دی ہے، تو بالکل بڑے مسائل بہت بڑے ہیں تو بڑی بات سے ہی حل ہونے ہیں. تو جب آپ نے بینکر لا کے بٹھا دی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بینکس کو ریفارم کرے گا؟ اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے ساری عمر تو نہیں رہا، واپس بینک میں ہی جانا ہے میں نے، تو وہ تو ہونا کوئی نہیں. لہٰذا یہ سب ٹکوس لے. اور یہ مجھے تو اب یہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. مہنگائی کے بارے میں، بے روزگار، آپ کو پتہ ہے بے روزگاری کی میں آپ کو بات سنا دوں. 3 سال سے جو سالانہ اکنامک سروے ہے جو پلاننگ کمیشن شائع کرتی ہے، منسٹری آف فائنانس شائع کرتی ہے، وہ تیار کرتے ہیں، اس میں صرف 20 اور 21 کے ان امپلائمنٹ کے فگر دیے ہوئے ہیں. 3 سال لگاتار وہ کر ہی نہیں رہے. لیبر فورس سروے ہو ہی نہیں رہا ہے. کیوں؟ چھپا رہے ہیں. اسی طرح سے مہنگائی کی شرح فروری جو کم ہوئی ہے، وہ آپ خبریں تو پڑھیں. میں تو نہیں کہہ رہا. نومبر میں انہوں نے 1038% گیس کی قیمت بڑھا دی اور لوگوں کے کانوں میں سے خون نکل آیا. اور فروری میں صرف اس لیے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ آ رہی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ شرح سود ہو، انہوں نے کہہ دیا کہ اصل میں وہ جو ہم نے 1038% بڑھایا تھا وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اصل میں یہ صرف 380% بڑھی ہے گیس کی قیمت. وداؤٹ اینی ڈیو پروسیجر، وداؤٹ اینی پروسیس، یک جنبش قلم یہ کر دیا اور کہہ دیا کہ فروری میں قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. کہاں ہیں بھائی؟ تو دانیال صاحب کس طرح کا وزیر خزانہ معیشت کو بہتر کر سکتا ہے؟ وہ ابھی تک 27% پہ ہے. اچھا، ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک نئی سیاسی جماعت، اور یہ سیاسی جماعت شاید خاقان عباسی صاحب والی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور دانیال عزیز صاحب کی اس سے کیا محبتیں ہیں. ایک شارٹ موشن بریک، پھر پوچھتے ہیں ان سے. ویلکم بیک. کس طرح کا وزیر خزانہ چاہیے؟ اسحاق ڈار صاحب لائے، ہم مفتاح اسماعیل لائے، کیا ہوا؟
جو اکانومسٹ ہو مفتاح اسماعیل صاحب اکانومسٹ کی تعلیم لی ہوئی ہے ضرور، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کی معیشت کو 20-30 سال سے پڑھتے رہے ہیں جیسے میں پڑھتا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست میں ان کے پاس موقع تھا کہ وہ مہنگائی کو روک لیتے، اور اس مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے شرح سود نہیں بڑھانی اور ویٹ کرنا ہے، اور پھر جب ڈار صاحب آ گئے اکتوبر میں اگلی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں جبراً بجلی کے بلوں کی قسطیں کرا کے انہوں نے پھر سے کہا کہ ہم نے سود نہیں بڑھانا۔ اس وقت انفلیشن ریٹ کنٹرول میں آ سکتا تھا اگر آپ تھوڑا سا اس کو شرح مہنگائی سے بڑھا دیتے۔ انہوں نے 2 پیریڈز نہیں، وہ ایکسپیکٹیشنز انشیکل ہوئی اور وہ چھت پھاڑ کے چلے گیا 40% تک، پھر ان کو 22 تک بڑھانا پڑا۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اناڑیوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑا کمپلیکس ورک ہے، اور یہ فیصلے جو ہیں سر کے اوپر کفن باندھ کے کرنے پڑتے ہیں اگر آپ نے عوام کو بچانا ہے۔ تو ابھی سیاست میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پڑھنی تھی شرح سود بڑھانے سے، پھر تو سارے ٹھیک ہیں۔ ابھی تو وزیر اعظم سے سیاست میں میرے خیال میں تو یہ نون لیگ کا آخری الیکشن تھا۔ نون لیگ کا آخری الیکشن ہے، تو کیا کوئی نئی پارٹی دیکھ رہے ہیں آپ منظرنامے پہ کہ یہی پرانی پاکستان تحریک انصاف میں سے پیپلز پارٹی یا کیا؟ نہیں جی بالکل، میں نے سنا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ کئی شاید خاقان صاحب میرے بھائی ہیں، انہیں بڑے میرے پہ ساری عمر مہربانیاں کی ہیں، ہمارے 2 پشتوں کا تعلق ہے، وہ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، منجے ہوئے ہیں، ان کی کوالٹیز بھی بہت ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک اور جماعت بھی تیار ہو رہی ہے شاید خاقان عباسی صاحب کے علاوہ۔ جی تو آپ کو کوئی آفر ہوئی نئی جماعت سے؟ اور اگر تو وہ آفر تو بے شمار ہوئی ہیں مجھے، لیکن اگر تو وہ مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنانا چاہتے ہیں اور یہ مقاصد ہے، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اچھا، اور شاید خاقان عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، تو شاید خاقان عباسی صاحب اور نہیں، میں بات کر رہا ہوں اس آپ نئی پارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو شاید نام دے دیا ہے پاکستان ریفارمز پارٹی، میں اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ جی تو اب اپنے پرانے دوست اور مہربان شاید خاقان صاحب کی طرف نہیں جائیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں جو اگست 2022 میں جی جو موقع تھا مہنگائی کو روکنے کا، وہ کیسے اویل نہیں ہوا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جمیل احمد صاحب اپوائنٹ ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے سائن نہیں کیا اس مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹ کو جس نے شرح سود کو برقرار رکھا اور بڑھایا نہیں، وہ ڈپٹی گورنر نے سائن کیا تھا۔ تو یہ دانیال صاحب یہ اتنا کھل کے آپ نے ان کے ہاتھ میں تھا پاکستان کو بچانا۔ الیکشن سے پہلے آپ نے بولنا شروع کیا، آپ وزیر نجکاری رہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک، یہ جب سب کچھ ہوتا رہا، جب یہ ساری تباہی ہو رہی تھی، اس وقت آپ کیوں خاموش رہے؟ میں تو جی ہسپتالوں میں تھا، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب مجھے تیمارداری کے لیے ہسپتال میں کوئی ملنے آتا تھا انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب، میں لٹرلی، حالانکہ میں نے منہ کے اوپر وہ آکسیجن لگی ہوتی تھی، میں ان کے بازو نوچ کے، ان کے کوٹ کو پکڑ کے یہ چیختا چلاتا تھا کہ خدا را مہنگائی کو روکیں، لوگ مر گئے ہیں، یہ سب سے زہریلا زہر ہے جو سیاستدان کے لیے ہو سکتا ہے، تو آپ خدا را آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، یہ ہمیں بہت بری طرح سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ اس کو روکیں۔ تو وہ میں ان کو بتاتا بھی تھا۔ پھر انہوں نے میری طرف، جب میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے گھر آ گیا، انہوں نے میری طرف لوگ بھی بھیجے، اور میں نے ان کو پھر، چونکہ میں یہ بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف کسی کو بھیجوں گا جن کو ان چیزوں کی سمجھ ہے، تو انہوں نے پھر بھیجا، اور میں نے 2 گھنٹے ان کے ساتھ لگائے، لیکن ان کے جو ارادے تھے وہ کچھ اور تھے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم پلس یہ جو گورنمنٹ تھی 16 ماہ کی، اگر عمران خان کی گورنمنٹ اس طرح سے چلتی رہتی تو کیا وہ ٹھیک تھا، یا اس حکومت کو گھر بھیجنا ایک غلط فیصلہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ارشد شریف صاحب کے ساتھ میرے آپ پروگرام دیکھ لیں 2020 کے 2021 کے، اور ان میں میں نے واضح اور بار بار مختلف پروگراموں میں، اتنے زیادہ ہیں، جوید چودھری کا پروگرام دیکھ لیں، میں آپ کو کتنے گنوا سکتا ہوں، میں نے سر کے اوپر بازو رکھ کے ماتم کر رہا تھا پاکستان پبلکلی
کہ مہنگائی کا ایسا ریلا آ رہا ہے پاکستان میں سب کچھ اڑا کے لے جائے گا, غریب کو اڑا کے لے جائے گا. خدا را کچھ کر لیں, خدا را یہ رضا باکر کو روکیں, خدا را عمران خان اب فوج کو اپنا جو ہے نا اکنامک مینجمنٹ ثابت کرنے کے لیے غریب کو نہ ذبح کر دینا. خدا را یہ مت کرنا, خدا را یہ مت کرنا. جب سٹیٹ کا الیکشن ہوا آزاد جموں کشمیر کا, اس وقت ہمارے کینڈیڈیٹ تھے صدیق بھٹلی صاحب. ان کے ہر گاؤں میں جا کے ہر سٹیج پہ کھڑے ہو کے تمام ویڈیوز موجود ہیں. میں نے چیخا چلایا, میں نے پیٹا ماتم کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا مہنگائی کا ریلا تیار کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا. اور آخرکار وہی ہوا. جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اپریل میں, تو جون تک جو ہے مہنگائی 12% سے تجاوز کر کے 22% سے چلے گی. تو اگر کوئی ملک چاہے بھی 2 مہینے میں, کوئی بھی ملک چاہے بھی 2 مہینے میں مہنگائی کو ڈبل کر دے, نہیں کر پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول ہے, اور پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے یہ لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہ جب آپ یہ فیصلے لیتے ہیں حکومتی سطح پر, تو یہ لوس مانیٹری پالیسی کے, یا آپ فسکل سٹیمولس دیتے ہیں یا فائنینشیل سٹیمولس دیتے ہیں جو کووڈ کے نام سے انہوں نے دیا, تو اس کو بازار تک نمودار ہوتے ہوتے 12 ماہ کم از کم لگتے ہیں. لیکن ان کی کیا زیادتی تھی, وہ تو انہوں نے زیادتی کی. ان کی کیا زیادتی تھی کہ جب یہ روک سکتے تھے اگست 2022 میں, یہ کچھ نہیں کرتے, یہ لوڈو کھیل. اور پھر جب احسن اقبال صاحب کی باری آئی کہ ان کو ذمہ داری ملی, انہوں نے تو خیر میٹنگ ہی نہیں بلائی سرے سے, چھوڑ دیں باقی باتیں. تو اب دانیال صاحب, اس لیے میں پبلک ہوا تھا, اور میں تو اس وقت اسپتالوں میں تھا. اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت تو جیسے تیسے بن گئی, تو اب نہ آپ ہیں وہاں پہ, شاید خاقان عباسی صاحب بھی سائیڈ پہ ہو گئے, مفتاح اسماعیل بھی, زبیر عمر بھی خائف نظر آتے ہیں, اب تو رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف کا بھی معاملہ بڑا نکلا ہے. کیا ہوا کیا, یعنی اس پارٹی کو آپ نے اتنا وقت دیا, اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے جو اتنی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے؟ ان کے ووٹ ختم ہو گئے ہیں, یہ ہوا ہے. ووٹ ختم ہو گئے ہیں. پہلے تو چونکہ ووٹ بینک تھا تو لوگ ساری باتیں سہتے تھے. ہاں بالکل, ووٹ تو کھسک گئے. کہاں رہے ہیں وہ ووٹ؟ آپ کو نظر نہیں آیا کہ کیا ہوا الیکشن میں؟ یہ جو بائی الیکشن آپ بتا رہے ہیں, اس میں کم دوست دھاندلی ہوئی ہے, بے دریغ استعمال ہوا ہے بدماشی کا, اور تمام الیکٹرل پروسیس کو جو ہے مینگل کر دیا گیا. 326 لوگ ٹرین ہوئے تھے ناروال ضلع میں ایک بائی الیکشن کے لیے, جس میں 155 پولنگ اسٹیشن تھے, اور وہ 326 لوگ وہ تھے مختلف محکموں کے مقامی جنہوں نے پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بننا تھا. جب الیکشن کا وقت آیا تو ان 155 پولنگ اسٹیشنز میں جو لوگ تعینات ہوئے فائنلی, وہ ان 326 کی ٹرین شدہ جو تھے ان میں سے صرف 6 تھے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ یعنی بغیر ٹریننگ کے. اور جیسے وہ چناؤ ہوا ہے ان کا, وہ آپ اتنا سادہ سوال کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پریزائڈنگ کے پاس تو وہاں فارم 45 کا سارا اختیار ہوتا ہے, اسی نے تو بنانا ہوتا ہے. جب آپ آ کے کاپیاں ڈالیں گے 100 کی, اسی نے تو وہاں مذمت کرنی ہوتی ہے, رپورٹ لکھ کے بھیجنی ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کیوں ہے یہ؟ تو پھر یہ سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال کے بیٹے بھی صحیح نہیں جیتے؟ وہ اس کا حل یہ نکالا. بالکل میں کہہ رہا ہوں یہ ہوا ہے سارا کچھ. اور ان کا اپنا الیکشن. مجھے یہ بات بتائیں کہ جب ایک پولنگ اسٹیشن پہ معمول پہ سن تو لیں, ایک منٹ بات میں سن لینا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, آپ نے سوال پوچھا ہے. تو جو معمول پہ 32% ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے ہر پولنگ اسٹیشن پہ, تو ان پولنگ اسٹیشنوں پہ کیسے 97% ہو گیا جہاں پر سارے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا, کون سے الیکشن میں 97% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے پاکستان میں؟ کبھی لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ہوا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہوا ہے؟ یہ جو لبادہ اڑے ہوئے ہیں شرافت کا اور پڑھے لکھے ہونے کا, کرتوت تو یہ ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیاسی صورتحال پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. دانیال صاحب, یہ میاں صاحب کو باہر بھیجنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا. جنرل باجوہ نے کہا یہ نون لیگ کی حکومت گرانے میں, بنانے میں, پھر دوبارہ یہ پی ڈی ایم, یہ سارا کچھ, آپ تو ہاسپٹلز میں تھے لیکن آپ کو یہ خبر تو ملتی رہی ہوگی, کیونکہ آپ کا تو جس خاندان سے تعلق ہے, جس باپ کے آپ بیٹے ہیں, سب کچھ آپ کو پتہ تو چلتا رہا. آخر یہ ساری گیم کون تھا اس سب کے پیچھے؟ جی اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں تو پچھلے تقریباً 3-4 برس سے زیر تاب رہا ہوں. پہلے میری بہن چلے گئی کووڈ کے دوران, پھر میرے والد صاحب چلے گئے, اس کے بعد میری امی چلی گئی, تو ہم سب سے اٹھے ہی نہیں 1.5 سال تقریباً. اور پھر جب موقع ملا کہ
کہ تھوڑا سا یہ نومبر یہ اپریل کے بعد 2022 میں، تو اس کے بعد جون میں 2 مہینے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پھر میں ہسپتالوں میں رہا ہوں. تو یہ ایک تسلسل رہا ہے ٹریجڈیز کا میری لائف میں انفارچونیٹلی، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا باہر رہا ہوں. لیکن نون لیگ کے ساتھ کافی دیر پہلے انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں شروع کر دی تھیں. مجھے سمجھ آ گئی تھی میرے اوپر دائرہ لگ گیا ہوا ہے. کیسے، کب پتہ چلا، کس لمحے آپ کو اور احساس ہوا؟ یہ صرف نون لیگ نہیں کرتی ہے، یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سب ایک جیسے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی میں بھی جنگین کے ساتھ کیا ہوا علیم خان کے ساتھ، تو ان کو بھی بزدار ہی چاہیے تھا. نون لیگ پہلے جب سے یہ خاندان پال سکیم چلانے سے پہلے ان کے پاس بھی غلام حیدر وائیں تھا، وائیں سوری ان کا نام کچھ اور بلاتے تھے لوگ. کیوں تھا یہ نام ان کا؟ یہ کبھی محمود صاحب جو بنے ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ ان کو کبھی پروگرام پہ لینا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ رضا ربانی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اعتزاز احسن کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ مجھے دیکھ لیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قابل افراد ہیں ان کو بزدار اور وہیں ہی چاہیے. سیاست سے باہر کر دیا جاتا ہے، جو ذرا تھوڑا سا اوپر نکلتا ہے، قابلیت دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے کانٹا لگا دیا جاتا ہے اس پہ. بالکل، جب یہ ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے پھر یہ کہتے ہیں سونے میں تول لیں، اور جس وقت دوسرے کی باری آتی ہے کہ اب میرے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، پھر کہتے ہیں ان کو مروڑ کے پھینک دیں. یہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے 10 سال پہلے کاف لیگ کے ساتھ لگائے، انہوں نے 2008 میں مجھے بس کے نیچے پھینک دیا. ابھی 10 سال نون لیگ کے ساتھ لگائے، انہوں نے مروڑ کے مجھے بس کے نیچے پھینک دیا. تو اب یہ کہ میرے پاس اور 10 سال ہے نہیں ضائع کرنے کے لیے ان تجربوں میں کہ انہیں یہ سارے ایک جیسے. تو دانیال صاحب، نون کا ووٹ بینک آپ نے کہا، نون کا ووٹ بینک آپ نے کہا ختم ہو گیا. یہ ختم کیوں ہوا؟ کیا یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، اپروچ ہو گئی، ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ ختم ہو گیا، یہ وہ وجہ ہے؟ کوئی پرفارمنس نہیں دکھا پائے، یا عمران خان غلط طرح سے بھیجا گیا؟ نہیں، یہ اس لیے ختم ہوا ہے. میری عرض سن لیں جی، میری عرض سن لیں. اس لیے ختم ہوا ہے کہ پچھلے 30 برس سے جس قسم کی یہ سیاست کرتے تھے کہ اسٹیٹ کا پیسہ بانٹ کے، جو ٹیکس پیئر کا پیسہ بانٹ کے اس کے ذریعے سے ووٹ حاصل کرنا، کیونکہ لوگ مجبور تھے، ان کو ضرورت تھی گلی کی، نالی کی، کھمبے کی، بجلی کی، ٹرانسفارمر کی، اسکول کی، ہسپتال کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ ایک تو وہ چیزیں کسی حد تک پوری ہو گئی ہیں، اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ پچھلے 20 برس میں جو ٹیلی ویژن چینل آزاد، میڈیا آزاد ہوا ہے، جو سوشل میڈیا آیا ہے، اور ایک پوری جوان نسل جو ہے 20 سال میں اپنی عمر پوری کر گئی ہے ووٹ دینے کے لیے. تو پاکستان میں اب ریوڑیاں بانٹنے والے نہ تو پیسے رہے ہیں. آپ نے ہوا میں ٹرین چلا دی، اب آپ کہتے ہیں ہم نے ہیلی کاپٹر بانٹنے ہیں. چلیں آپ ہر گھر کو ہیلی کاپٹر بھی دے لیں، نہ ٹرین اڑانے سے ہوا میں آپ کو ووٹ ملے، نہ یہ ہیلی کاپٹر سے ملنے ہیں. یہ ٹکوسلوں سے اب لوگ رضامند نہیں ہونے ہیں. یہ سمجھداری کی بات ہے. لوگ اب گریجویٹ کر چکے ہیں، وہ اصل باتیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے یہ لالی پاپ والی حکومت جو آ کے ہمیں بتا دے کہ یہ بوریاں بانٹ دیں، یہ موٹر سائیکل بانٹ دیں، یہ آٹے کے تھیلے بانٹ دیں. یہ اب لوگ اس چیز کو ووٹ کے اہل نہیں سمجھتے جب تک آپ ان کے ساتھ سچی اصلی باتیں کریں کہ یہ بندر بانٹ کیا ہو رہی ہے پاکستان کے ریسورسز کی. یہ قرضہ لے کے سارے آنے والی نسلوں کو قرضدار کیوں کر دیا گیا ہے؟ یہ ٹیکس کیوں نہیں کلیکٹ ہو رہا؟ بینک کیوں اپنا صرف چند لوگوں کو جو ہے نا منافع خوری کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے؟ اور یہ سوال جو ہے کہ پاکستان نے چلنا کیسے ہے کہ ہمارے سارے پڑوس کے ملک، جیسے میں نے آپ کو بتایا افغانستان جیسے ملک میں -8% مہنگائی ہے. اور یہ مہنگائی جو ہے یہ ہوتی نہیں ہے، یہ کی جاتی ہے. یہ ثبوت ہے افغانستان اور سری لنکا کہ جب کنٹرول کرنا چاہتے تھے وہ کر لیتے ہیں. یہ کی جاتی ہے کیونکہ اس میں ان بڑے بڑے لوگوں کے مفادات لپٹے ہوئے. یہ وزیر اعظم آپ یہ توقع نہ کریں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں جلدی سے کنٹرول میں آئیں. جتنی دیر یہ کھینچ سکتے ہیں یہ کھینچتے جائیں گے. عارف حبیب صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ بھارت سے بھی ہاتھ ملائیں اور پھر اڈیالہ جیل کے باسی سے بھی ہاتھ ملائیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی اس طرف ہم رجحان ہو گیا کہ بھئی انڈیا کے ساتھ بھی ہماری تجارت ہو، یہ معاملہ ٹھیک ہو، اور دوسری طرف ملک کے اندر بھی عمران خان موجود ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھی بات ان سے کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ نہ انڈیا سے آپ کو حل ملنا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کا، نہ عمران خان کے پاس ہے، نہ بلاول صاحب کے پاس ہے، اور نہ ہی شہباز شریف کے پاس ہے. تو آپ جدھر مرضی ٹکریں مارتے پھریں، ان چیزوں کا حل یقینی بنانا پڑے گا. مہنگائی اور بے روزگاری عام آدمی کی زندگی تباہ کر دی ہے.
آپ ان کو بتا رہے ہیں آٹے کا تھیلا دے دیں, یہ سولر پینل بانٹ دیں. او بھائی ان کے پاس تو گھر سے نکلنے کا پیسہ نہیں ہے, آپ کیا بات کریں, کہاں جا کے لے کے آئیں گے آٹے کا تھیلا. یہ حالت ہوئی بھی ہے قوم کی, اور یہ ابل رہا ہے, یہ لاوا پک رہا ہے, اور ابھی گرمیوں میں بل آنے ہیں, پنکھے چل پڑے ہیں. اللہ خیر کرے. ادھر لوگوں نے خودکشیاں کرنی ہے, آپ دیکھ لینا. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. دانیال صاحب ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی امپلیمنٹ کریں, کیا کریں. اب ٹیم بھی آپ کو کوئی قابل نظر نہیں آ رہی, عمران خان کے پاس بھی حل نہیں ہے, نون لیگ کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. اب تو پھر مجھے آپ کی پارٹی نظر آ رہی ہے نئی جو آ رہی ہے, جو آپ بتا رہے ہیں. جی انشاءاللہ بیہائنڈ دا سینز بہت کچھ ہو رہا ہے. کون ہے, کوئی نام بتائیں, بڑے نام ہوں گے, سیاسی نام. پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی دیر ہی چلے گی جس لیے یہ بنائی گئی ہے. ٹھیک, پارٹی کب تک سامنے آ جائے تو گی؟ یہ بہت جلدی پاکستان کو جو ہے نا ایک نئے راستے پہ چلنا ہوگا. ٹھیک ہے دانیال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا جواب دو میں, اور آپ کے اپنی جگہ پر معاملات. بس دیکھیں انشاءاللہ, میں نے آپ کو کہا ہے بس آپ دیکھیں, تھوڑا قبل از وقت ہے, آپ کے سامنے آ جائے گا بہت جلد. چلیں, بہت شکریہ دانیال صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین, آپ نے دانیال عزیز صاحب کی گفتگو سنی. پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس وقت کچھ اچھے نہیں ہیں, اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. مخلص سیاستدانوں کی طرف اس وقت عوام کی نظریں ہیں, اور شاید یہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت موجود ہیں حکومتوں میں, ان کے لیے شاید آخری موقع ہے. یہ آواز بارہا مختلف اطراف سے آ رہی ہے. دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن اچھے کی امید کے ساتھ جواب دو سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.